احمد کی کہانی میں آپ کو بتا رہی تھی۔ احمد نے کھڑکی سے جھانکا اپنی بیوی کو، وہ اس کو پکڑ رہا تھا شوہر، اس کا جو منیر تھا نا، اس کے ساتھ پڑھتا تھا کالج کا فرینڈ، وہ اس کو پکڑ رہا تھا، وہ اس کو چھڑا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اتنی زور سے پھر اس کو دھکا دیا اور اس کے اوپر گر گیا۔ اب اتنی دیر میں وہ اس نے کیا کرا، احمد نے وہ بھاگ کے اندر آیا اور اس نے منیر نے نا کس کے اپنے ہاتھوں سے اس کی بیوی کو پکڑ لیا اور پیار ایسے کر کے گلے سے نا لگانے لگا اور ایسا کرنے لگا جیسے محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ اب جیسے ہی احمد اندر آیا، وہ دیکھ کے بھڑک گیا، وہ کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ میرا کالج کا پرانا فرینڈ تھا، یہ ایسے مجھ سے ملنے آیا تھا تو یہاں لڑائی کر رہا ہے۔ بیوی نے اپنی صفائی میں کچھ کہا، مگر احمد کا تو پارا چڑھ گیا تھا، اس نے ایک بات بھی نہیں سنی اور اس کو بہت تھپڑ وپڑ مارے اور دھکے دیے اور گھر سے باہر نکال دیا، اور منیر کو بھی نکال دیا جو اس کا کالج فرینڈ تھا، اور اس کے بعد اس کو سڑک کے اوپر دھکا دیا اور باہر نکالا اور کنڈی لگا لی، اور بہت وہ ہو گیا، وہ احمد پریشان ہو گیا اور بہت چیخیں مار مار کے رونے لگا، اور 2 دن وہ ادھموا پڑا رہا، روتا رہا کہ یا اللہ، جس کو میں نے اتنا اچھا سمجھا تھا وہ ایسی عورت نکلی۔ اور اس کے بعد پھر جب اس نے گھر سے باہر نکالا تھا تو منیر فوراً اس کی ماں کے پاس گیا احمد کی، اور جا کے بتایا کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ تو والدہ اس کو رقم دینے لگی، تو اس نے کہا کہ نہیں، رقم نہیں چاہیے تھی، بلکہ مجھے خود بھی اس سے بدلہ لینا تھا اپنی بدنامی کا۔ اب اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، بے عزتی کی تھی، مجھے اس کا بدلہ لینا تھا اس سے، تو میرا بدلہ پورا ہوا، مجھے آپ سے رقم نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کے منیر بھی چلا گیا۔ اب وہ دکھی بیچاری جو لڑکی تھی، اس کا نام ختیجہ تھا، وہ بیچاری دکھی، اور پتہ نہیں اتنے میں ایک گاڑی آئی، اس نے بڑی زور سے اس کو مارا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئی روڈ پہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کو کوئی روڈ کے لوگ اٹھا کے لے گئے اسپتال کی طرف۔ یہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا احمد کو کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد احمد کا دل اتنا بددل ہوا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کام اپنے لوگوں کو دیکھے اور کہنے لگا تم لوگ سنبھالو، میں کچھ آتا ہوں، اور یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا امریکہ اپنے والد کے پاس، اور وہاں جا کے رہا 4-5 سال بعد۔ وہ اپنی والدہ سے بھی نہ ملا۔ پھر ان کی والدہ کی بڑی طبیعت خراب ہو گئی، نہ اس کے شوہر آئے نہ ان کا بیٹا آیا، کہ اچانک والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کی خبر سن کے وہ واپس آئے پاکستان، اور آ کے انہوں نے اپنی ماں کے دکھ میں شریک ہوا، اور اس میں اتنا کچھ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ ایک دن منیر اس کو مل گیا۔ منیر ملا تو اس سے ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دینا، یہ جو بھی کچھ آپ نے دیکھا تھا آپ کی والدہ کے کہنے پہ کیا تھا، آپ کی والدہ چاہتی تھی کہ اس سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے، تو اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا، میں اس کے اوپر جان کے گر گیا تھا، جان کے میں نے اسے گلے لگایا تھا کہ آپ دیکھ لو کہ کوئی چکر ہے۔ ایسا کوئی چکر نہیں تھا، آپ کی بیوی بالکل پاک دامن ہے اور نیک ہے اور اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہہ کے رو کے معافیا مانگنے لگا، تو احمد نے اس کو ایک زور کا تھپڑ مارا اور کہا کہ تم بربادی دوسروں کی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اس طرح میری اتنی اچھی بیوی پہ اس طرح کی حرکت کر کے الزام ڈلوا دیا، اور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں اتنا نادان بن گیا کہ میں یقین کر بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے اس کو وہاں سے وہ منیر چلا گیا اور روتا ہوا معافیا مانگتا ہوا، اور احمد جو تھا وہ اپنے اللہ کے آگے گڑگڑانے لگا اور رونے لگا کہ یا اللہ، یہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ 1-2 دن طبیعت سنبھال کر یہ گیا ختیجہ کے گھر پر، اور جا کے معلوم کیا کہ ختیجہ ہے، تو کہہ دیں کہ احمد آیا ملنے، جب کہ احمد نے اسے طلاق بھی نہیں دی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ باہر روتی نہیں آئی اور آ کے کہنے لگیں کہ ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں ختیجہ کے انتقال کو، روڈ ایکسیڈنٹ جس دن تو اپنے گھر سے نکالا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ میں اس بیچاری کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، جو کہ زخم صحیح نہیں ہو رہا تھا تو کاٹنی پڑی۔ وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، اور تمہارے بعد تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا کسی بھی چیز میں۔ میری بیٹی اتنی دکھی ہو کے دنیا سے چلی گئی، اور اتنی وہ تو والدہ رونے لگی، تو احمد کا دکھ کے مارے برا حال ہو گیا۔ اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا اب دکھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ واپس تو آ نہیں سکے گی، اب تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو اس طرح یہ احمد کی دکھ بھری کہانی ختم ہوئی۔ جو والدائیں
یہ چکر کرتی ہیں نا کہ بہو خوش ہے تو شادیاں چھڑوا دیں، اس طرح کے کام نہیں کرنی چاہیے. چاہے جیسی بھی بیوی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، دل خوبصورت ہے، جو بھی ہے، تو اس کو بسنے تو دیں، اس کو اس کے گھر میں رہنے دیں شوہر کے ساتھ. کبھی ساس مخالف ہو جاتی ہے، کبھی سسر، کبھی نندیں، عجیب رشتہ لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ. تو مجھے احمد کی کہانی سن کے کافی دکھ ہوا، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کبھی بھی تصدیق کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں. جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں اور صحیح طرح نہ جج کریں کہ کیا چیز کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، کسی کو بھی فوراً جواب نہ دیں. ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور تحمل سے کام لیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا راستہ دکھائے. آمین.